اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ میرے نہایت ہی قابل عزت سامعین محترم، آج کی جو گفتگو ہے وہ بلا عنوان ہے، اس کا آج کوئی عنوان نہیں، یہ دکھی دل سے کہہ رہا ہوں اور وہ حقیقتیں بیان کرنے جا رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمائیں اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمائیں۔ تو قرآن و حدیث کی اجتماعی طور پر جب ہم تعلیم کو دیکھتے ہیں تو اس میں چند ایک باتیں ایسی ہیں کہ جو ہر انسان کو سمجھنی چاہیے۔ انسان دنیا میں آیا تو کبھی کبھی یہ بھی خیال آتا ہے کہ انسان دنیا میں کیا لینے کے لیے آیا ہے، اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، کیا وہ بلا مقصد پیدا کیا گیا، کیا وہ بلا وجہ پیدا کیا گیا؟ نہیں، نہ بلا مقصد نہ بلا وجہ۔ انسان کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اس کے دو مقصد قرآن کریم نے بیان فرمائے۔ ایک تو ہے کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنوں اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ دوسرے مقام پر سورۃ الملک 29واں پارہ آیت نمبر 2 سورت کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات، اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو بنایا، موت اور زندگی کو پیدا فرمایا، لیبلوکم، تاکہ تمہارا رب آزمائے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون تھا جو نیک عمل کرتا رہا۔ اب اس دنیا میں انسان آیا تو انسان اگر خود دیکھے تو اس کی زندگی کے 4 دور تھے۔ سب سے پہلا دور عالم ارواح کا، کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روحوں کو اکٹھا فرمایا اور فرمایا الستُ بربکم، بتاؤ میں تمہارا رب ہوں یا نہیں، سب نے عہد و اقرار کیا کہ یا اللہ پاک واقعی تو ہمارا رب ہے۔ تو وہاں پر ہم سب اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اعلان کر کے آئے کہ یا اللہ پاک تو واقعی ہمارا رب ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ نہ ہو کہ کل قیامت کے دن ہو اور آپ کہیں کہ یا اللہ پاک ہمیں تو وہ پتہ ہی نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا بتاؤ میں تمہارا رب ہوں یا نہیں۔ ہم سب نے کہا، میں نے بھی کہا، آپ نے بھی کہا، ہر ایک نے کہا یا اللہ پاک تو واقعی ہمارا رب ہے۔ پھر اللہ پاک نے علیحدہ انبیاء کی روحوں کو اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا کہ تمہاری زندگی میں اگر میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو آپ نے ان کا کلمہ پڑھنا ہے، ان کی مدد کرنی ہے، ان کی شریعت پہ چلنا ہے۔ تو سب انبیاء نے فرمایا یا اللہ پاک ہم تیرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر ہم بھی بھیجے گئے تو ہم اپنی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے ان کے دین کی نصرت، تائید اور مدد اور فتح کے لیے کام کریں گے۔ یہ سارے عہد و پیمان کا ذکر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اس کے بعد آ جائیے دوسرا دور، یہ دور چھوٹا تھا۔ اب دوسرا دور ہے ماں کے پیٹ والا، یہ 7 ماہ رہا، 8 ماہ رہا یا 9 ماہ رہا، 7 سے 9 ماہ کا دور رہا ماں کے پیٹ والا۔ یہ عالم ارواح سے تھوڑا سا بڑا دور ہے اور اس میں ہر انسان گزرا۔ تو انسان کو عالم ارواح بھی بھول گیا، انسان کو ماں کے پیٹ والا دور بھی بھول گیا۔ اب وہ یاد کیسے آئے گا جب ہم قرآن اور حدیث کو پڑھیں گے؟ تو اس کے بعد تیسرا دور ہے یہ عالم دنیا، یہ جس دنیا میں ہم سب اس وقت بول رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، کام کاج میں مصروف ہیں، یہ تیسرا دور ہے عالم دنیا کا۔ اس کے بعد چوتھا اور آخری دور ہے جس کو عالم برزخ کہہ لیں، روز محشر کہہ لیں، روز جزا کہہ لیں، یوم الحق کہہ لیں، یا قیامت کا دن کہہ لیں اور آخرت کا دن کہہ لیں، یا حساب کتاب کا دن کہہ لیں، یا یوم الدین کہہ لیں۔ یہ سارے آخرت کے دن کے بے شمار نام قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ تو سب سے چھوٹا دور عالم ارواح کا دور، دوسرا اس سے تھوڑا سا بڑا دور ماں کے پیٹ والا دور، تیسرا دور اس عالم دنیا کا دور، چوتھا دور اس سے بڑا اور سب سے بڑا جو ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے، جو ابد تا ابد کے لیے ہے، جو نہ ختم ہونے والا ایک لامتناہی سلسلہ ہے، جس کے بعد پھر جہنم والے ہمیشہ ہمیش جہنم میں، اہل جنت ہمیشہ ہمیش جنت میں۔
تو اس میں بھی جا کے جن لوگوں نے منافقت اختیار کی، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، جن لوگوں نے شرک کیا، قرآن کریم فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے پھر ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہوگی۔ تو آج کی میری تقریر جو ہے اس کے لیے میں کوئی خاص تیاری کر کے نہیں بیٹھا، یہ میں آج بھی اس کا عنوان بھی یہی ہے کہ یہ بلا عنوان ہے، یعنی مجھے نہیں معلوم کہ میں کیا بول رہا ہوں، وہی بول رہا ہوں جو میرے رب نے میرے دل میں جو بات ڈال دی ہے میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں کس خاص ٹاپک پہ آج گفتگو کرنی ہے، لیکن پھر دنیا میں انسان آیا، دنیا میں آ کے انسان نے شرک کرنا شروع کر دیا، قتل و غارت شروع کر دی، چوری ڈکیتی شروع کر دی، مجرم بن کے اللہ کی بارگاہ میں ٹھہرا۔ دنیا کی عدالت میں اگر کسی بندے کے اوپر الزام لگے تو وہ دنیا کی عدالت میں ہوتا ہے ملزم، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جتنے بھی لوگوں نے جانا ہے اللہم اجرنا من النار، اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن کریم میں ظالم بھی کہا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کو مجرم بھی کہا۔ تو انسان یہ دیکھیں، پھر انسان دنیا میں آیا، دنیا میں آ کے انسان اپنا روپے پیسہ بھر کے، اپنی جیب کی آمدن کے ساتھ، اپنے روپے پیسے کے ساتھ انسان گناہ کر کے جہنم خرید لیتا ہے، مفت میں سجدہ کر کے، مفت میں توبہ کر کے انسان جنت نہیں خریدتا، مول میں جہنم خرید لیتا ہے، اپنی تباہی اپنے پیسوں سے خرید لیتا ہے، لیکن توبہ کر کے معافی مانگ کے انسان جنت کا حقدار نہیں بنتا۔ پھر دنیا میں آ کر شرک شروع ہو گیا۔ پھر آج ہمارے دور میں قرآن کریم میں بھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آپ اہل دنیا کو تبلیغ کریں گے، واعظ و نصیحت کریں گے، قرآن کریم کی آیت کا میں سیدھا سیدھا ترجمہ کر رہا ہوں، جب آپ ان کے سامنے کہیں گے نا ایک اللہ سب کچھ کرتا ہے تو وہ منہ پھیر لیں گے، وہ کہیں گے کہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ جب آپ کہیں گے کہ اللہ کے علاوہ فلاں پیر کرتا ہے، فقیر کرتا ہے، زندہ مردہ پیر فقیر، فلاں قبر والا، آستانے والا، دربار مزار والا وہ بھی کرتا ہے، اور اللہ کے ساتھ جس کو شریک بناتے ہیں وہ بھی یہ سارے کام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اذا ہم یستبشرون، تب وہ بہت کھل کھلا کے ہنسیں گے، خوش ہو جائیں گے، واہ جی واہ، کیا اس بندے نے کیا بات کی۔ آج ہر بندے کی زندگی میں کچھ حلقہ احباب ہوتا ہے، میرے حلقہ احباب میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے سامنے میں بات کرتا ہوں کہ ایک اللہ کی جب بات کرتا ہوں تو وہ اکثر لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں، آپ ناراض ہو جائیں تو 100 مرتبہ ناراض ہو جائیں، ایک اللہ کی ذات کو کھو کر اگر میں دنیا کی تمام کامیابیوں کو سمیٹتا ہوں تو وہ میں کامیابیاں نہیں بلکہ میں ناکامیاں سمیٹتا ہوں۔ اگر پوری کائنات کو میں راضی کر کے ایک اللہ کو ناراض کرتا ہوں تو یقیناً میں بہت بڑی ناراضگی کو مول لے لیتا ہوں۔ اس لیے اللہ کی ذات، اللہ کی محبت میں تو میں سب دنیا کی محبتیں قربان کر سکتا ہوں نا، جو میرا حقیقی مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ پھر ایک اور بات، پھر انسان کی زندگی میں 4 مقام اللہ تعالیٰ نے فرمائے۔ پہلا مقام کیا ہے؟ انسان ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے، رفع دین کے بعد نماز میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے غلام بن کر۔ اللہ نے یہ عاجزی کا پہلا طریقہ بھی اپنے ذات کے لیے خاص کیا۔ پھر انسان آدھا جھکتا ہے، تو وہ جو آدھا جھکتا ہے رکوع کی شکل میں، اللہ تعالیٰ نے وہ مقام بھی اپنے ذات کے لیے خاص کر لیا۔ پھر اس کے بعد تیسرا ادب کی انتہا ہے، جب انسان سجدے میں چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ مقام بھی اپنے ذات کے لیے خاص کر لیا۔ پھر چوتھا مقام ہے کہ انسان التحیات بیٹھتا ہے۔ میں چند ایک پیر و فقیروں سے مجھے ملنا ہوا، ان کے پاس جو لوگ بیٹھے تھے وہ کہتے ہیں کہ پیر صاحب تب تک تویز نہیں دیں گے جب تک آپ التحیات کی شکل میں نہ بیٹھیں گے، العیاذ باللہ۔ تو میں نے ان لوگوں کو خود جا کے بہت قریب سے دیکھا جو کہتے ہیں التحیات کی شکل میں بیٹھو تب جا کر آپ کو تویز ملے گا یا دم کریں گے۔ تو یہ انسان چوتھا ادب کا مقام نماز میں التحیات کی شکل میں انسان تشہد بیٹھتا ہے، التحیات بیٹھتا ہے، دو زانو بیٹھتا ہے۔ اللہ نے یہ ادب کا مقام بھی اپنی ذات کے لیے خاص فرما لیا۔ پھر اس کے بعد انسان ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے، مانگتا ہے، گڑ گڑاتا ہے۔ اللہ نے وہ عاجزی کا 5واں مقام بھی اپنی ذات کے لیے خاص کر لیا ہے۔ اب انسان گیا کسی دربار پہ، مزار پہ، زندہ مردہ پیر فقیر پہ گیا، انسان نے جا کے اگر وہ کھڑا ہوتا ہے عاجزی کے ساتھ
یا آدھا جھکتا ہے رکوع کی شکل میں، یا مکمل نعوذ باللہ سجدہ کرتا ہے، یا تحیات کی شکل میں بیٹھتا ہے، یا دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے، تو یہ پانچوں ادب تو میرے معزز سامعین، یہ پانچوں ادب تو اللہ نے اپنی ذات کے لیے خاص کیے ہوئے ہیں، تو انسان کے لیے کیوں کرتا ہے؟ پھر انسان ایک مردہ کے سامنے قرآن کریم میں فرمایا ایان یبعثون، پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے کب قبر سے اٹھنا ہے۔ پھر ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کچھ اس طریقے سے ارشاد فرماتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جتنی بھی قبریں ہیں، دربار، مزار، قبر، آستانے، زندہ مردہ، پیر فقیر، جتنے سے جا کے انسان شرک کرتا ہے بالخصوص قبروں سے، ان کے بارے میں قرآن کریم میں واضح طور پر فرمایا۔ اب قرآن کریم پہ میرا بھی ایمان ہے، قرآن کریم پہ آپ کا بھی ایمان ہے، قرآن کریم پہ ایمان ہے نا، تو قرآن کریم میں اللہ پاک بھلا کیا فرماتے ہیں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جتنی بھی قبریں ہیں نا جن پہ آپ جا کے پوجا پاٹ کرتے ہو، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ ہیں اسماءن۔ قرآن کریم کی آیت کا سیدھا سیدھا ترجمہ، اختلاف رکھیں آپ میری بات کے ساتھ، 1000 مرتبہ اختلاف رکھیں، لیکن جو بات قرآن کریم کی آیات کا سیدھا سیدھا ترجمہ ہے وہ آپ ذہن میں رکھیں۔ قرآن کریم میں آیا اللہ پاک فرماتے ہیں اسماءن، یہ تو چند ایک نام ہیں۔ کیا نام ہیں؟ یہ فلاں دربار، فلاں مزار، فلاں آستانہ۔ یہ میں چند دن پہلے ایک میں نے خبر پڑھی، وائرل ہوئی، اکاڑا شہر یہ ہمارے قریب ہی ہے، یہاں ہے ایک شلوار شاہ، یعنی وہاں پہ جو بھی جاتا ہے وہ یہ سندھ میں ہے شلوار شاہ، وہاں جو بھی جاتا ہے اپنی شلوار وہاں پہ پھینک کے آتا ہے اور بغیر شلوار سے اپنے گھر میں آتا ہے۔ کتنی بڑی انسانیت کی تضحیک ہے، کتنا بڑا انسانیت کے ساتھ استہزاء کیا گیا، ٹھٹھا مخول اور مذاق کیا گیا۔ کیا جو شریعت انسان کو باپردہ رہنے کا حکم دیتی ہے، یہی پیر فقیر انسان کو کہتے ہیں نہیں جی آپ شلوار اتار کے جائیں آپ کا کام ہو جائے گا۔ پھر لوگ بھی ایسے اندھے ہیں، اندھی تقلید ہے کہ وہاں پہ شلواریں اتار کے آ جاتے ہیں۔ ایک یہاں پہ اکاڑا شہر میں ایک پیر ہیں، ان کا نام ہے پیر دلن سرکار۔ وہ ہر وقت بیڈ کے اوپر بیٹھا رہتا ہے اور اس نے داڑھی رکھی سرخ، اور سرخ سر کے بالوں کو کیا، اور وہ باریش ہے، بوڑھا آدمی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ میں اللہ کی دلہن ہوں، استغفر اللہ۔ جب کوئی اللہ کی اولاد بناتا ہے، اللہ کے بیوی بچے اپنے آپ کو بناتا ہے، یا اللہ کی اولاد گردانتا ہے، قرآن کریم پڑھ کے دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے زیادہ مجھے غصہ اور ناراضگی اس وقت آتی ہے، اور اس وقت انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے پھٹکار اور لعنت سب سے زیادہ اس وقت ہوتی ہے جب کوئی اللہ کی اولاد بناتا ہے، اللہ کے بیوی بچے بناتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے۔ پھر قبر پہ گئے، یہ قبریں ساری سارے یہ بڑے بڑے نام، فلاں سرکار، فلاں دربار والا، فلاں کرنی والا، بھرنی والا، اس طرح جندر شاہ، کاما والی سرکار، ٹریکٹر شاہ، نیٹ پہ چلے جائیں سب کچھ آپ کو ملیں گے۔ یہ سب کے سب کیا ہیں؟ یہ جن درباروں پہ، قبروں پہ، آستانوں پہ یہ عبادتیں ہو رہی ہیں، یہ قرآن کریم نے واضح طور پر فرمایا اسماءن، یہ سارے کے سارے چند ایک نام ہیں، سمیتموہا، یہ نام تم نے رکھے ہیں، وآباؤکم، تمہارے باپ دادا نے یہ نام رکھے ہیں، ما انزل اللہ بہا من سلطان، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ نے تو ان کی دلیل ہی نازل نہیں کی کہ ان کی جا کر آپ پوجا پاٹ کریں۔ روزہ رکھیں، دلیل نازل ہے، حج اور زکوٰۃ ادا کریں، دلیل نازل ہے، خیر خواہی کریں، دلیل نازل ہے۔ اس طرح تمام نیک احکامات کے قرآن اور حدیث میں دلیلیں نازل ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ جو قبروں، درباروں، آستانوں، مزاروں پہ جا کے جھکنا، پوجا پاٹ کرنا، ان کی تو اللہ تعالیٰ نے دلیل ہی نازل نہیں کی۔ پھر ایک اور بات، جس قبر پہ آپ گئے، جہاں سے جا کے آپ نے نعوذ باللہ مانگنا شروع کیا، اب وہ پیر فقیر پوری زندگی یا اردو جانتا تھا یا پنجابی جانتا تھا، اب وہاں کسی آپ پشتو بولنے والوں کو کھڑا کریں، وہ تو زندگی میں پشتو نہیں سمجھتا تھا، آج وہ اس کی پشتو زبان کیسے سمجھے گا؟ وہ پھر پشتو بولنے والوں کے لیے تو وہ پھر جس کی پوجا ہو رہی ہے وہ پھر اس کی تو باتیں پوری کرنے والا نہیں ہے نا۔
اور اس کی زندگی کے وہ کام کرنے والا تو پھر نہیں ہے نا۔ اگر بالفرض مان بھی لیا جائے کہ وہ سب کے کام کرتا ہے، حاجتیں پوری کرتا ہے، نعوذ باللہ، تو وہ پھر انگلش بولنے والا اگر کوئی انگریز آ جائے یا عرب سے آ کے کوئی عربی بولے، تو وہ پیر صاحب جو فوت ہوئے ہیں وہ تو صرف پنجابی اور اردو بولتے تھے، وہ کوئی اور زبان تو سمجھتے نہیں تھے، اپنی زندگی میں نہیں سمجھتے تھے، مرنے کے بعد کیسے سمجھیں گے؟ پھر قرآن کریم فرمایا ایان یبعثون، ان کو تو خود پتہ نہیں کہ وہ کب قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ پھر یہ ہے کہ اسمان سمیتموہا، میرے ایک دوست ہیں امجد بھائی، علی پور اکاڑا کے قریب رہنے والے، وہ کہہ رہے تھے ہمارے محلے میں ایک صاحب فوت ہو گئے، ان کا دربار بن گیا، تو میں اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ یہ ہمارے بچے ہیں جن کو بتایا جائے گا کہ یہ جو پیر صاحب ہے نا یہ بڑی سرکار ہوتے تھے، جبکہ ہم کو تو پتہ ہے نا یہ تو نمازی بھی نہیں تھے۔ یہی ہر طرف صورتحال ہے۔ پھر انسان کسی بھی انسان سے جب مانگتا ہے تو انسان اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے کہ مجھے کوئی چیز دے دو، تو جب کسی قبر سے مانگا جائے گا تو انسانی عقل یہ کہتی ہے کہ آپ ایسے مانگو، ایسے، یعنی قبر والے مجھے آپ دے دو، یعنی نیچے سے کچھ چیز کیچ کرواؤ۔ تو جب نیچے سے مانگا جائے گا تو انسان نیچے کی طرف رخ کر کے ہاتھ کرے گا۔ جب مانگ رہا ہے قبر والے سے اور منہ کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ مجھے دے دے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم قبر والوں سے مانگتے نہیں ہیں، ہم ان کے بخشش کے لیے دعا کریں، تو آپ بخشش کے لیے دعا گھر بیٹھے کر لیں۔ آپ جب بھی کسی دربار مزار آستانے پہ جائیں گے تو دیکھنے والا یہی کہے گا یہ اس سے مانگنے کے لیے جا رہے ہیں، تو یہی شرک ہے۔ شرک کیا ہے؟ شراکت داری، حصے داری، پارٹنرشپ۔ جب دیکھیں نا اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ کی زمین پاک ہے، اللہ کے آسمان پاک ہیں، اللہ کے پیغمبر پاک ہیں، اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک ہیں، قبلہ پاک ہے، کعبہ پاک ہے، حرمین شریفین پاک ہیں، اللہ کا کلام پاک ہے، حدیث پاک ہے۔ جب پورے کا پورا نظام پاک ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ناپاک کو پسند نہیں کرتے۔ یہی بات ہے فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو اور توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو توبہ بھی نہ رہی، پاکیزگی بھی نہ رہی۔ جہاں پاکیزگی اور طہارت جسم کی بہت زیادہ ضروری ہے، وہاں پر تزکیہ، پاکیزگی اور طہارت عقیدے کی بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ پھر اس کے علاوہ انسان جب پیدا ہوا تو قرآن کریم 18واں پارہ سورۃ مومنون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، غالباً آیت نمبر 14 میں آتا ہے، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين، کہ انسان تیری پیدائش کا سلسلہ کیا ہے؟ ایک قطرے کے ساتھ تھوڑا سا لوتھڑا بنا، ایک لوتھڑا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ہڈی بنا دی، ہڈی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے گوشت پہنا دیا، پھر ایسا ایسا اے انسان تو بن کے کھڑا ہو گیا۔ یہ ہے پھر انسان کی پیدائش کیا ہے؟ قطرہ ناپاک سے ہے، اور وہ قطرہ ناپاک اگر جسم کے ساتھ لگ جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے، اگر وہ قطرہ ناپاک انسان کے کپڑوں کے ساتھ لگ جائے تو وہ دھونا ضروری ہو جاتے ہیں۔ اس حقیر قطرے کے ساتھ انسان کی پیدائش کا مرحلہ جو تھا وہ عمل میں آیا۔ اور پھر جو عورت ہے اس کے بارے میں 30واں پارہ پڑھیں، سورۃ الطارق پڑھیں، یخرج من بین الصلب والترائب، یہ قرآن کریم نے جگہ بھی بتائی کہ عورت کے سینے سے ایک پانی کا قطرہ چلا تو ان پانی کے چند قطروں کے ساتھ اور مرد کے پانی کے قطرے کے ساتھ سیمن کے ساتھ مادہ منویہ کے ساتھ جب ملاپ ہوا دونوں پانیوں کا تو وہ انسان کی پیدائش ہوگی۔ پھر قرآن کریم میں آیا انسان کیسا ہے؟ انسان جھگڑالو بن گیا، انسان پیدائش کے بعد بخیل بن گیا، انسان خلق الانسان ضعیفا، انسان کو تو کمزور پیدا کیا گیا، لیکن ہے تو اس کی تخلیق تو بہت کمزور ہے۔ جانوروں کو دیکھ لیں آپ کتنے طاقتور ہیں، پیدائش کے بعد جو گدھا ہے وہ پیدائش کے بعد چند گھنٹوں کے بعد وہ دوڑنا اور دولتیاں مارنا وہ شروع کر دیتا ہے، لیکن انسان کیا ہے پیدائش کے بعد کتنے مہینے اور کتنے سال تک تو اس کو چلنے کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ تو انسان تخلیق کے اعتبار سے
کمزور پیدا کیا گیا، لیکن ٹھہرا وہ اشرف المخلوقات۔ پھر انسان کی پیدائش سے پہلے، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اس پوری کائنات کے اوپر جن آباد تھے، جنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا۔ یہی بات ہے کہ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا ایک ہی مقصد ہے کہ وہ اللہ کی عبادت ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، انسان اس کے لیے زندگی اور موت کو بنایا اس لیے کہ اس کے بعد انسان اللہ کے سامنے جب جائے تو اللہ تعالیٰ پوچھے کہ کون کون سے تو نیک عمل کر کے آیا تھا۔ جب پیدائش کا مقصد ہی نیک اعمال ہے، پھر کب تک انسان نیک عمل کرے؟ تب تک انسان نیک عمل کرے جب تک انسان نے مرنا ہے۔ تو مرتے وقت من قال لا الہ الا اللہ، جس بندے نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ پھر دنیا میں آ کے انسان ہے تو کمزور، لیکن کوئی فرعون بن گیا، کوئی نمرود بن گیا۔ آپ دیکھیں کہ یکے بعد دیگرے مصر کی سرزمین پر کتنے زیادہ کم و بیش 16 بادشاہ آئے، ہر ایک نے کہا میں فرعون ہوں، ہر ایک نے کہا میں رب ہوں۔ اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون آیا، اس نے کہا کہ انا ربکم الاعلی، میں سارے رب سے اعلیٰ رب ہوں۔ لیکن آج وہ عجائب گھر مصر میں وہ پڑا ہوا ہے، اور وہ پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا پڑا ہے، اور اس نے بھی اپنے آپ کو ربکم الاعلی کہا۔ آج دنیا میں کتنے بادشاہ ہیں جو اپنے آپ کو وہ گارڈ آف آنر لیتے ہیں، ہاں جی، وہ کتنے اس وقت دنیا میں بادشاہ ہیں جن کا فخر اور غرور اور تکبر ہے، ریڈ زون میں رہتے ہیں جہاں پہ چڑی پر نہیں مارتے، اور پھر وہی ہوتے ہیں کہ ان کی قبر کا نشان تک بھول جاتے ہیں۔ میر تقی میر نے کہا کہ ہم نے دیکھے ایسے ہزاروں کے جن کا معطر بدن تھا، مشین چلن تھا، جب قبر کوہن ان کی کھودی، نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا۔ آج دیکھ لیں انڈو پاک جب پارٹنرشپ ہوئی، انڈو پاک جب پارٹیشن ہوئی تو اس میں کیا تھا؟ برصغیر پاک و ہند کی تقسیم سے پہلے کتنے لوگ تھے جنہوں نے مسلمان